الصوم لله يجزي كيف شاء به نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پروگرام سنہری باتوں کے ساتھ، اور آج کی مجلس میں آپ کے سامنے امامت کے متعلق ایک مسئلے کو انشاءاللہ عرض کریں گے کہ اگر نماز کے دوران امام صاحب کا وضو ٹوٹ جائے تو اب امام کو کیا کرنا چاہیے۔ اگر نماز کے دوران امام صاحب کا وضو ٹوٹ جائے تو مقتدیوں میں سے اگر کوئی آدمی امامت کرنے کا اہل ہو تو اس کو آگے اپنا خلیفہ بنایا جائے اور خود جا کر وضو کر کے نماز کو پیچھے صف میں آ کر کھڑے ہو کر اپنے خلیفے کے پیچھے باقی نماز کو مکمل کرے۔ اور یہ جو جس امام کا وضو ٹوٹا ہے یہ پیچھے صف میں آ کر کھڑا ہوگا، اب دوبارہ آ کر مصلی پہ کھڑا نہیں ہوگا۔ اب بقیہ نماز کو اس کا خلیفہ مکمل کرے گا اور یہ اس کے پیچھے اپنی بقیہ نماز کو مکمل کرے گا۔ اگر ایک آدمی امام ہے اور اس کے پیچھے بچے اور عورتیں ہیں، کوئی آدمی نماز پڑھانے والا نہیں ہے، اس دوران اگر کسی آدمی کا وضو ٹوٹ جائے گا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ اب یہ آدمی سلام پھیرے گا اور نماز ختم کر دے گا اور دوبارہ وضو کر کے اثر نو نماز پڑھائے گا، اور اس صورت میں اس کے جو مقتدی عورتیں اور بچے ہیں ان کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی اور یہ سارے اثر نو نماز پڑھیں گے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایسا موقع ہے کہ مقتدی خلافت کے مسئلے سے واقف نہیں ہے، مقتدیوں کو خلافت کے مسئلے کا علم نہیں ہے، تو اب اس میں یہ ہے کہ امام سلام پھیرے اور سلام پھیر کے نماز ختم ہو جائے گی، وضو کرے اور وضو کر کے آ کے دوبارہ نئے سرے سے نماز پڑھائے، اور پھر اپنے مقتدیوں کو بھی مسئلہ سمجھائے کہ میں نے نماز اس لیے توڑی ہے کہ تم میں کوئی نماز پڑھانے کا آل یعنی کہ واقف نہیں تھا مسائل کا، اور خلیفہ بننے کا بھی آل نہیں تھا، تو اس لیے میں نے نماز کو توڑ کر دوبارہ نماز پڑھائی ہے تاکہ آئندہ کے لیے مقتدیوں کو مسئلے کا علم بھی ہو جائے۔ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں دینی مسائل کو سیکھ کر ان پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔